لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس العاشر المقصد الثالث فی المجرورات. خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ آج بحث ہماری جو ہے مجرورات کے بارے میں ہے. پہلا جو مقصد تھا وہ مرفوعات کے بارے میں تھا، دوسرا جو مقصد بیان ہوا وہ منصوبات کے بارے میں، تیسرا جو مقصد آج بیان ہو رہا ہے وہ مجرورات کے بارے میں ہے. فرماتے ہیں اسماء مجرورات کی ایک ہی قسم ہے. مجرورات کے بارے میں فرماتے ہیں اسماء مجرورات کی ایک ہی قسم ہے اور وہ مضاف الیہ ہے. فقط وہ صرف مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کی تعریف کر رہے ہیں ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت دی جائے حرف جر لفظاً حرف جر کے ذریعے یا حرف جر مقدر کے ذریعے جسے جر دی جائے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کی کیا تعریف ہے؟ ہر وہ اسم جس کی طرف نسبت دی جائے حرف جر کے ذریعے سے لفظاً یا تقدیراً، یعنی ہر اسم جس کی طرف نسبت دی جائے کسی چیز کی حرف جر کے ذریعے، یا وہ حرف جر لفظاً موجود ہو یا حرف جر جو ہے تقدیری ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اگر اسم کی طرف نسبت دی جائے کسی چیز کی جس میں حرف جر لفظاً موجود ہو، جیسے آگا جان مثلاً مررتو بزیدن، یہاں زید کی طرف نسبت دی گئی ہے مرور کی. مررتو میں گزرا زید کے پاس، مررتو مرور کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، لیکن کس کے ذریعے دی گئی آگا جان؟ حرف جر کے ذریعے دی گئی ہے جو لفظاً موجود ہے. بے زیدن با جو ہے حرف جر لفظاً حرف جر کے ذریعے نسبت دی گئی ہے. اچھا، اس کو نا اصطلاح میں جو ہے جب حرف جر لفظی کے ذریعے نسبت دی جائے تو اس کو اصطلاح میں فرماتے ہیں، آپ پڑھیں گے جار مجرور. اس کو کہتے ہیں جار مجرور. لیکن اگر اسم کی طرف کسی چیز کی نسبت دی جائے حرف جر کے ذریعے، لیکن حرف جر ہو تقدیری، ٹھیک ہے، جیسے جناب غلام و زیدن، غلام و زیدن، تو اس کو اصطلاح میں جو ہے کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ. اصطلاح میں اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں. پھر اچھا، جو مضاف ہوتا ہے نا، مضاف کے لیے واجب ہے کہ نہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے، نہ قائم مقام تنوین مضاف کے اوپر آتا ہے. قائم مقام تنوین کیا ہے؟ قائم مقام تنوین تثنیہ کی نون ہے، جمع کی نون ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تثنیہ مضاف ہو رہا ہوگا تو نون گر جائے گی، اور جمع کا کلمہ جب مضاف ہو رہا ہوگا تو جمع میں نون گر جائے گی، اور تنوین بھی نہیں آتی ہے. جیسے جناب آپ دیکھ لیں غلام و زیدن، غلام مضاف ہوا ہے زید کی طرف تو غلام کے اوپر تنوین ختم ہو گئی ہے، مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے. اسی طرح مثلاً جو ہے آپ اگر کوئی تثنیہ لائیں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو نون ہے وہ کیا ہے جان ہے، وہ گر جائے گی. تثنیہ کی نون جو ہے وہ گر جائے گی. یا مثلاً جمع ہیں تو جمع کو جب مضاف کریں گے تو اس کی نون گر جائے گی. مثال کے طور پہ مسلمون ہے، مصر کی طرح مضاف کریں تو مسلمو، ٹھیک ہے، بنے گا مصر، مسلمو مصرن. تو نون جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ گر جاتی ہے. تثنیہ اور جمع کی نون اضافت کے وقت جو ہے وہ
گر جاتی ہے۔ تثنیہ کی مثال جو ہے بول رہے تھے، غلاما امرن، غلامان تھا، امر کی طرف مضاف کیا تو نون جو ہے آگا جان گر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ مطلب بتانا ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ جو اضافت ہے نا، اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ۔ اضافت معنویہ کیا ہوتی ہے؟ اضافت معنویہ ایسی اضافت ہے کہ جس میں صفت جو ہے اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، صفت اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو تو اس کو اضافت معنویہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثلا غلام و زیدن مثال گزری ہے، تو یہاں یہ جو غلام ہے یہ صفت نہیں ہے، صفت سے مراد کیا ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، یعنی صفت مضاف نہ ہو اپنے معمول کی طرف تو اس کو اضافت معنویہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دی ہے غلام و زیدن۔ پھر یہ جو اضافت معنویہ ہے اس کے اندر نا یا اگر جان لام مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا من مقدر ہوتا ہے اس اضافت کے درمیان، یا نہ فی مقدر ہوتا ہے اس اضافت معنویہ میں۔ لام مقدر ہوتا ہے جیسے جناب غلام و زیدن جو ہے اصل میں ہے غلامن لزیدن، لام مقدر ہے اس میں۔ یا کیا مقدر ہوتا ہے جی اس اضافت میں؟ من مقدر ہوتا ہے، خاتم و فضتن، یہاں من مقدر ہے، خاتم و من فضتن ہے یعنی من مقدر ہے۔ یا فی مقدر ہوتا ہے اس اضافت معنویہ میں، جیسے صلاۃ اللیل تو اس میں کیا ہے صلاۃ فی اللیل، فی اللیل فی مقدر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سوال آگا جان کہ اضافت معنویہ کی آپ نے تعریف کر دی ہے کہ اضافت معنویہ اسے کہتے ہیں کہ جب صفت مضاف نہ ہو اپنے معمول کی طرف، اور اس کی مثالیں بھی دی ہیں اور کہا ہے کہ اس اضافت معنویہ میں یا لام مقدر ہوتا ہے، یا من مقدر ہوتا ہے، یا فی مقدر ہوتا ہے۔ اس اضافت جو معنوی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ دو فائدے نا بیان کر رہے ہیں۔ اضافت معنویہ کے دو فائدے ہیں کہ اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو تو یہ اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی مضاف کو معرفہ کر دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ اضافت جو ہے نکرہ کی طرف ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ دو فائدے ہوئے، تعریف اور تخصیص، یعنی اگر اضافت معرفہ کی طرف ہے تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے، اسے معرفہ کر دیتی ہے، اور اگر یہ اضافت نکرہ کی طرف ہے تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جی تعریف اور تخصیص کے درمیان کیا فرق ہے؟ تعریف کا مطلب یہ ہے تعیین، مختصر کروں، تعریف یعنی تعیین، ٹھیک ہے، معنی کے اوپر انگلی رکھتے ہیں، یعنی یہ معین کرنا تعریف۔ اور جو تخصیص ہے، تخصیص میں آگا جان تقلیل ہوتی ہے، تعیین نہیں ہوتی ہے کہ ایک چیز ہو، دائرہ اس کا تنگ ہو جاتا ہے۔ مثلا پہلے بڑا وسیع تھا، اس کے بعد آ کر اس کا دائرہ جو ہے تنگ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال لیں تخصیص کی کہ کہوں غلام و رجلن، پہلے غلام تھا تو غلام مرد کا ہو عورت کا ہو عام تھا نا، ٹھیک ہے، اس غلام کو جب ہم نے رجل کی طرف کیا نا مضاف تو اس سے یعنی رجل کا غلام دائرہ کار تنگ ہو گیا۔ رجل بھی تو بہت سے ہیں لیکن کم از کم عورتوں کا جو غلام ہے وہ نکل گیا۔ پہلے غلام تھا، مرد کا غلام بھی ہو سکتا تھا عورت کا بھی، لیکن جب یہ غلام و رجل ان کا رجل کا غلام تو عورتیں سے نکل گئیں، دائرہ کار تنگ ہو گیا ہے، تقلیل ہو گئی ہے۔ لیکن جو ہوتی ہے نا تعریف، تعریف میں تعیین ہے، معین ہو جاتا ہے معنی، اس میں پھر زیادہ کا احتمال ہی نہیں رہتا۔ مثلا میں غلام کو کہوں غلام و زیدن، زید کا غلام، بس تعیین ہو گئی ہے، اس میں کسی اور کا غلام
نہیں ہے، زید کا غلام ہے، تو تعریف ہوئی ہے غلام و زیدن کی مثال میں۔ پورا ہوا آقا جان مطلب۔ اس کے بعد یہ تھا کہ اضافت لفظیہ، اضافت لفظیہ کیا ہوتی ہے؟ اضافت لفظیہ میں یہ ہے کہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، حتماً یہ بات نوٹ رکھیں، اضافت لفظیہ میں کیا ہے؟ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، تو اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثلا ضارب و زیدن، ضارب اس میں فاعل ہے نا، صفت مضاف ہو رہی ہے اپنے معمول کی طرف جو کہ زید ہے، تو اضافت لفظیہ میں یہ ہے کہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف۔ یہاں ایک جملہ ہے جو کہ نا تھوڑا سخت جملہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اضافت لفظی ہے یا فی تقدیر الانفصال فی اللفظ، یہ تقدیر انفصال میں ہے، لفظوں میں تقدیر انفصال میں ہے، یہ جملے پہ توجہ رہے آپ کی، ٹھیک ہے، کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اضافت لفظیہ جو ہے فرض انفصال میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک مرتبہ میں مختصر جواب دوں، پھر تفصیل میں بھی جاتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہ تقدیر انفصال میں ہے، یعنی یہ اضافہ کا لا اضافہ ہے، یعنی یہ اضافہ گویا اضافت ہی نہیں ہے، اضافہ یعنی لا اضافہ، اضافہ ہم نے کیا ہے لیکن گویا یہ سمجھ لیں کہ یہ اضافہ ہی نہیں کیا ہے۔ کیوں کہ مثلا بات سنیں میری توجہ سے، ضاربن زیدن، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ زید کو مارنے والا ہے، ضاربن زیدن، ٹھیک ہے، یعنی اضافت یہاں نہیں تھی تو معنی تھا وہ زید کو مارنے والا ہے۔ اب اگر اضافت کر دیں ضارب کو تو بن جائے گا ضارب و زیدن۔ اب کیا معنی ہے؟ اب بھی وہی معنی ہے کہ وہ زید کو مارنے والا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب اضافت نہیں کی تھی تو بھی وہی معنی تھا، اضافت کی تو بھی وہی معنی تھا، وہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یعنی یہ اضافہ گویا کہ اضافہ نہیں ہے، یہ اس عبارت کا مطلب ہے کہ یہ تقدیر انفصال میں ہے، یعنی اضافہ کا لا اضافہ ہے، معنی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اضافہ کریں نہ کریں معنی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جب اضافت معنویہ میں اضافت کی تھی تو اس اضافت کا فائدہ تھا، یا تعریف کا فائدہ تھا یا تخصیص کا فائدہ تھا۔ غلام کو زید کی طرح مضاف کیا، غلام و زیدن، تو غلام مرفع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، فائدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ غلام کو رجل کی طرح مضاف کیا تھا، غلام و رجلن، رجل نکرہ تھا تو تخصیص ہو گئی تھی، رجل غلام کی تخصیص ہو گئی تھی، یعنی رجل کا غلام، وہاں تو فائدہ تھا نا اضافت معنویہ میں، لیکن یہاں اضافت کرنے میں اور اضافت کے نہ کرنے میں، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا سا بھی معنی میں فرق نہیں پڑا۔ تو لہٰذا اس جملے کا نا عزیزو یہ معنی ہے یا فی تقدیر الانفصال، یعنی یہ اضافت گویا کہ اضافت نہیں ہے، یہ انفصال کے فرض میں ہے۔ اور پھر جی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اضافت لفظیہ کا فائدہ صرف تخفیف ہے لفظوں میں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معنوی فائدہ نہیں ہے، صرف لفظوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ مثلا یہ جو ضاربون تھا زید کی طرح مضاف کیا تو تنوین کم از کم اڑ گئی ہے اس کی، ضارب و زیدین کہہ رہے ہیں، تنوین تو ختم ہو گئی۔ یہی اضافت جو ہے اس نے لفظوں میں جو ہے تخفیف کا جان فائدہ دیا ہے، اور اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ تھوڑا پھر توجہ فرما لیں، بھلا کیا کہا ہے ہم نے مجرورات کی بحث میں؟ مجرورات کی بحث میں آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مجرورات کی ایک قسم ہے اور وہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت دی جائے حرف جر کے ذریعے سے لفظاً یا حرف جر تقدیراً کے ذریعے سے نسبت دی جائے۔ اگر حرف جر لفظاً کے ذریعے نسبت دی جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو اصطلاح میں جار مجرور کہتے ہیں۔ اگر
حرف جر تقدیر کے ذریعے نسبت دی جائے تو اس کو اصطلاح میں مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بیان کیا کہ جو مضاف کے لیے وہ ضروری ہے کہ جب کوئی چیز مضاف ہوگی تو اس پہ نہ تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے، نہ قائم مقام میں اس کے اوپر تنوین آتی ہے۔ قائم مقام تنوین سے مراد نون تثنیہ اور جمع کی جو نونیں ہیں وہ اضافت کے وقت گر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مطلب کے بعد بیان یہ کیا تھا کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ۔ اگر ہم غور کریں نا، غور، ٹھیک ہے، تو ان خود لفظوں سے بھی پیدا اضافت معنویہ یعنی معنی میں کچھ کام کر رہی ہے، یہ اضافت معنی کا فائدہ دیتی ہے، یہ اضافت لفظی ہے یعنی لفظوں میں فائدہ دیتی ہے۔ خود معنی پہ بھی اگر بندہ توجہ کرے نا تو بندہ مطلب کو پا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اضافت معنویہ کیا تھی؟ اضافت معنویہ یہ تھی کہ جب صفت اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو تو اس کو اضافت معنویہ کہتے تھے، جیسے غلام و زیدن۔ پھر اضافت معنویہ کے اندر یا لام مقدر ہوتا ہے یا من مقدر ہوتا ہے یا فی مقدر ہوتا ہے، مثالیں دی تھیں آپ بھائیوں کی خدمت میں۔ اور پھر یہ تھا کہ اضافت معنویہ کا فائدہ کیا ہے؟ دو فائدے ہیں اضافت معنویہ کے، یا یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ تعریف کا فائدہ دیتی ہے، اگر معرفہ کی طرح مضاف ہو تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے، اگر نکرہ کی طرح مضاف ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ تعریف اور تخصیص میں فرق ہوا کہ تعریف یعنی تعیین، تخصیص یعنی تکلیل، ان کے درمیان یہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد تھی اضافت لفظیہ۔ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ جس میں صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، صفت مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف آگا جان، تو یہ تقدیر انفصال میں ہے، یعنی یہ اضافت کا لا اضافہ ہے، یہ اضافت ہی نہیں ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے کوئی معنی میں نہیں ہوتا، صرف لفظوں میں تخفیف کا یہ اضافت فائدہ دیتی ہے۔ توجہ فرمائیے، ترجمے کی طرف آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، 10واں درس۔ المقصد الثالث فی المجرورات، تیسرا مقصد مجرورات کے بارے میں ہے۔ المقصد الثالث موصوف صفت مل کر مبتدا، فی المجرورات کیا ہے؟ خبر۔ مقصد ثالث مجرورات کے بارے میں ہے۔ الاسماء المجرورات قسم واحد، اسماء مجرورات کی ایک قسم ہے۔ وہو المضاف الیہ فقط، اور وہ صرف مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کیا ہے جی؟ تعریف کر رہے ہیں۔ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ نُصِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ بِوَاسْطَةِ حرف الجر لفظاً، پھر کہے گا او تقدیراً بعد میں ہے۔ ہر وہ اسم، کلو اسم نُصِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، جس کی طرف ایک چیز کی نسبت دی جائے، بِوَاسْطَةِ حرف الجر، حرف جر کے واسطہ سے، لفظاً، لفظاً حرف جر کے ذریعے سے نسبت دی جائے۔ نحو مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس۔ یہاں کیا آگا جان؟ مرور کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، کس کے ذریعے دی گئی ہے؟ حرف جر با کے ذریعے نسبت دی گئی ہے۔ وَيُعَبِّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي الْاصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ۔ يُعَبَّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ، اس ترکیب کو بیان کیا جاتا ہے اصطلاح میں، بِأَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ، کہ یہ جار اور مجرور ہیں۔ او تقدیراً، پیچھے پھر لے آئیں، کل اسم نصب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر تقدیراً، تقدیراً کا عطف ہو رہا ہے لفظاً پہ۔ ہر وہ اسم جس کی طرف ایک چیز کی نسبت دی جائے حرف جر کے ذریعے سے، تقدیراً، تقدیری حرف جر کے ذریعے سے۔ نحو جیسے اگر جان غلام و زیدن، غلام کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، لیکن کوئی حرف جر لفظاً تو کوئی نہیں ہے، تقدیر میں ہے۔ تقدیرہ، اس غلام و زیدن کی تقدیر کیا ہے؟ غلام لزیدن، لام ہے یعنی کھولے نا تو لام نکل آئے گی۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْاصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ مُضَافٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ، اس کو اصطلاح میں تعبیر کیا جاتا ہے مضاف اور مضاف الیہ سے۔ وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِينِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ،
واجب ہے تجرید المضاف یجب کا کیا ہے جان فاعل، واجب ہے مضاف کا خالی ہونا تنوین سے، و ما یقوم مقامہ اور وہ چیز جو تنوین کے قائم مقام ہے۔ تنوین کا قائم مقام یعنی تثنیہ کی نون اور جمع کی نون، نحو جیسے غلام و زیدن، تو یہاں آپ نے دیکھا مضاف غلام ہوا ہے زید کی طرف تو تنوین سے خالی ہے، غلامون تو نہیں پڑھ رہے نا، مضاف کے اوپر تنوین ختم ہو گئی ہے۔ و غلام امرن، ٹھیک ہے، یہاں نون گر گئی ہے، یہ تثنیہ کی نون تھی، اصل میں تھا غلامان، اضافہ ہوا تثنیہ تو نون گر گئی، امر کے دو غلام۔ و مسلم مصرن، مسلم اصل میں کیا تھا مسلمون، مصر کی طرف مضاف کیا تو نون گر گئی، مصر کے مسلمان، اضافت کی مطلب ہے تنوین اور کے مقام تنوین سے خالی ہوتی۔ اب یہاں کیا بتا رہے ہیں اگر جان اضافت کی قسمیں، وَعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، آپ جان لیں اضافت کی دو قسمیں ہیں، معنویتٌ و لفظیتٌ، معنویہ ہے ایک اور دوسری لفظیہ ہے۔ اما المعنویت، اما جو اضافت معنویہ ہے وہ کیا ہے، فاہیہ، تعریف ہو رہی ہے معنویہ کی، فاہیہ ان یکون المضاف غیر صفت مضافت الی معمولها، اضافت معنوی یہ ہے کہ مضاف صفت نہ ہو اپنے معمول کی طرف، صفت اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، نہ ہو جیسے غلام و زیدن، یہاں غلام زید کی طرف مضاف ہوا ہے لیکن غلام صفت تو نہیں ہے نا، صفت کا معنی آپ جان چکے ہیں کس کو کہتے ہیں، اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ، تو یہ تو غلام تو کوئی نہیں ہے یہ صفت۔ وہی یا یہ جو اضافت ہے اما بمعنی اللام، یا لام کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر لام ہوتا ہے، نحو غلام و زیدن، غلام و زیدن، یہاں غلام زید کی طرح مضاف ہے نا تو لام مقدر ہے، غلام لزیدن ہے۔ او بمعنی من، یا من مقدر ہوتا ہے، من کے معنی میں ہوتی ہے، کا خاتم و فضتن، یعنی کیا ہے خاتم من فضہ ہے، یعنی درمیان میں من ہے۔ او بمعنی فی، یا فی کے معنی میں ہوتی ہے یہ اضافت معنوی، نحو صلاۃ اللیل، کیا فی بنائیں تو کیا ہوگا صلاۃ فی اللیل، فی مقدر ہے جی۔ اس اضافت کا کیا فائدہ ہے جی، فائدہ سنیے، وفائدۃ هذه الاضافۃ تعریف المضاف ان اضیف الی معرفۃ، اس اضافت کا فائدہ یہ ہے تعریف المضاف، مضاف کو معرفہ بناتی ہے، ان اضیف الی معرفۃ، اگر مضاف ہو معرفہ کی طرف، کما مرہ جیسے گزرا ہے۔ تو فائدہ تو هذه الاضافہ مضاف الیہ بنا کر مبتدا ہے، تعریف المضاف خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جزا مقدم ہے، ان اضیف الی معرفۃ یہ شرط مؤخر ہے، کما مرہ۔ و تخصیص کا عطف ہو رہا ہے تعریف المضاف پہ، ٹھیک ہے، تخصیص کا عطف کس پہ ہے، تعریف المضاف پہ ہو رہا ہے۔ و تخصیص ان اضیف الی نکرۃ، اور یہ اضافت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، ان اضیف الی نکرۃ، اگر مضاف ہو نکرہ کی طرف، نہ وہ جیسے غلام و رجلن، تو اس میں میرے عزیزوں کیا ہوا ہے، غلام رجل کی طرف جب مضاف ہوا ہے تو تخصیص کا فائدہ ہوا ہے۔ دوسری اضافت کون سی تھی، اضافت لفظیہ۔ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ، اما جو اضافت لفظیہ ہے، فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً إِلَى مَعْمُولِهَا، اضافت لفظیہ میں یہ ہے ان یکون المضاف صفة مضافة، صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، وَهِيَ فِي تقدیر الانفصال فی اللفظ، ہے یا یہ اضافت لفظیہ تقدیر میں، تقدیر انفصال میں ہے لفظوں میں، یعنی یہ کیا ہے، بے تقدیر انفصال میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، عرض کیا تھا تقدیر انفصال یعنی بے تقدیر عدم الاضافہ ہے، فی تقدیر الانفصال ہے یعنی بے تقدیر عدم الاضافہ ہے، نحو ضارب زیدن، وہ زید کو مارنے والا ہے، تو بتایا تھا نا آپ کو ضاربن زیدان پڑھیں
تو بھی وہی معنی ہے، وہ زید کو مارنے والا ہے۔ اضافت کر کے پڑھیں بھی تو وہی معنی ہے ضارب زیدن، تو اضافت کریں یا اضافت نہ کریں معنی میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں پڑتا، اس لیے یہ بتا رہا ہے تقدیر الانفصال، یہ اضافت تقدیر انفصال میں ہے، یعنی بے تقدیر عدم الاضافہ ہے، گویا اضافت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ ہو جیسے ضارب زیدن، وہ زید کو مارنے والا ہے۔ و فائدتھا، اس اضافت کا فائدہ تخفیف فی اللفظ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدتھا مبتدا، تخفیف فی اللفظ بنا لیں خبر، فائدتھا اس اضافت کا فائدہ یہ تخفیف فی اللفظ، لفظوں میں تخفیف ہے، یعنی معنوی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، فقط یہ ہے کہ ضاربو کو جب زید کی طرف کیا ہے نا تو ضاربون تھا، اس کی تنوین گر گئی ہے، لفظوں میں تخفیف ہوئی ہے۔ میرے خیال کے مطابق اسی کے اوپر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، بقیہ بحث کا بعد میں ادامہ دیں گے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔